اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ طہارت کی تعریف، طہارت کا معنی، مفہوم، شرعی اعتبار سے اس کی اقسام، یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور نجاست کے متعلق بھی اکثر لوگ دوست احباب پوچھتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے متعلق آپ سے بات کریں گے۔ آپ پہلے نجاست کے متعلق سمجھ لیں گے تو طہارت کا سمجھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں نجاست کے متعلق بات کرتے ہیں۔ نجاست کی ابتداً دو قسمیں ہیں۔ نجاست کی ابتداً دو قسمیں ہیں، نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں اور نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں، تو اس کی وضاحت بھی میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ نجاست حقیقیہ ایسی گندگی یا غلاظت کو کہتے ہیں جسے شرعاً گندا یا قابل نفرت سمجھا جاتا ہو، اسے نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ اور نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نجاست حکمیہ حدث کے پائے جانے کی وجہ سے انسان کے بعض اعضاء یا پورے بدن میں جو ناپاکی سرایت کر جاتی ہے اسے نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نجاست حقیقیہ اور حکمیہ۔ حقیقیہ کا ہم بیان تفصیلاً بعد میں کریں گے۔ آج جو ہم نجاست حکمیہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہی جو ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے نجاست حکمیہ کو زائل کرنے کے لیے ہیں۔ نجاست حقیقیہ کے بعد میں ہم مسائل بیان کریں گے۔ تو اب آئیں ہم آتے ہیں طہارت کی طرف۔ تو لفظ طہارت اس کو تین طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، طا کے فتح کے ساتھ۔ جب ہم اس کو طا کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی بنتا ہے نظافت۔ نظافت اس کا معنی بنتا ہے اگر طا کے فتح کے ساتھ طہارت پڑھیں گے تو۔ اور اگر ہم طا کے نیچے کسرہ پڑھیں تو پھر ایسی صورت میں یہ لفظ بن جائے گا طہارت۔ اس کا معنی اب بہت زیادہ بدل جائے گا، اس کا معنی بنے گا آلہ نظافت، یعنی نظافت کا آلہ۔ اور اگر ہم تیسری صورت میں ہم طا پر پیش پڑھتے ہیں، ضمہ پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں معنی اور بھی بدل جائے گا۔ ایسی صورت میں اس کا معنی بنے گا کہ ایسا پانی کہ جس سے پاکی حاصل کی جائے۔ طہارت ایسا پانی کہ جس کے ذریعے پاکی حاصل کی جائے، اس کو طہارت کہتے ہیں۔ طہارت کا اصطلاحی معنی شریعت میں حدث اور خبث کو دور کرنے کا نام طہارت ہے۔ حدث کو اور خبث کو دور کرنے کا نام طہارت ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ وضو کو کہتے ہیں اور طہارت کبریٰ غسل کو کہتے ہیں۔ اب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے وہی باتیں جو پہلے شروع میں نے بیان کی ہیں کہ نجاست کی دو قسمیں، حقیقیہ اور حکمیہ، تو پھر حکمیہ کی دو قسمیں ہیں۔ نجاست حکمیہ کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک کو حدث اصغر کہتے ہیں اور ایک کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ حدث اصغر کہ جس کی وجہ سے صرف اور صرف وضو لازم آئے، اسے حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ مثلا انسان کے جسم سے ہوا کا خارج ہو جانا، یہ حدث اصغر ہے۔ انسان کو طبی طور پر جو حاجات پیش آتی ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو ٹوٹ جانے کی صورت کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ عام فہم لفظوں میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے۔ اور حدث اکبر جس صورت میں انسان پر غسل لازم ہو جائے اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کو زائل کرنے کے لیے، حدث اصغر کو زائل کرنے کے لیے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کو طہارت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور حدث اکبر کو زائل کرنے کے لیے جو ہم غسل کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، اس کو طہارت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اکثر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو عبادت کرنی ہوتی ہے، نماز یا قرآن پاک کی تلاوت یا نماز جنازہ پڑھنی ہے، تو ان کے لیے طہارت کو شرط کیوں رکھا گیا، یعنی طہارت پہلے ان کے لیے ضروری کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ طہارت جو ہوتی ہے یہ عبادت کے لیے شرط ہے، نماز کے لیے بھی شرط ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے شرط ہے، نماز جنازہ کے لیے شرط ہے۔ تو قاعدہ ہے کہ جب شرط پائی جائے گی تو تبھی اس کی جزا جو ہے حاصل ہوگی۔ تو عبادت جو ہے یہ مقصود ہے، اور اس مقصود کی شرط کیا ہے؟ وہ ہے طہارت۔ اگر ہمیں طہارت حاصل ہوگی تو پھر ہم جو ہے عبادت کر سکتے ہیں، اگر ہم طہارت ہمیں حاصل نہیں ہوگی تو پھر ایسی صورت میں ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ تو احکام الہی میں سے ہے کہ طہارت جو ہے یہ عبادات کے لیے شرط ہے، تو شرط ہونے کی وجہ سے جو ہے طہارت جو ہے اس کو عبادت سے مقدم کیا گیا ہے۔ یہ تھی تھوڑی سی طہارت کے متعلق گفتگو جو ہم نے آپ سے کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، آپ ان باتوں کو یاد کریں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو آگے سے آگے بھی پھیلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والی ویڈیو تک انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔